بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں عقیل صفزئی خصوصی ٹرانسمیشن میں، جو کہ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے آج آپ نے پورا دن دیکھا ہے نیوز میں بھی اور ویوز میں بھی کہ خیبر پختونخوا میں کافی عرصے بعد عدالتی احکامات کے بعد بلدیاتی الیکشن کا انعقاد کیا گیا. جس طریقے سے پولیٹیکل پارٹیوں نے الیکشن کیمپین چلائی وہ قابل ستائش رہی، اگرچہ کل سے تشدد کے بعد واقعات سامنے آئے ہیں. چند اموات بھی ہوئی ہے. باجوڑ میں ایک واقعہ ہو گیا ہے، ٹانک میں ہو گیا ہے، پشاور میں شکایت آئی ہے اپوزیشن کی کہ پی ٹی آئی کے امیدوار یا ان کے حامیوں نے کوشش کی کہ ایک مخصوص علاقے کے ایک دو پولیس اسٹیشن پر وہ دھاندلی کرے، مگر جس طریقے سے الیکشن کمیشن نے اس کا نوٹس لیا وہ بھی قابل ستائش ہے. اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے 17 اضلاع میں جو آج الیکشن ہوئے ہیں، مجموعی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ انتظامات کافی بہتر تھے. پولیٹیکل پارٹیز نے میچورٹی کا مظاہرہ کیا. بہت ضروری ہے اس حوالے سے کہ خیبر پختونخوا کے 3 وہ اضلاع جو کہ سابقہ پاٹا کا حصہ تھے، خیبر، باجوڑ اور ممن میں بھی پہلی بار بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں، اور کسی نہ کسی حد سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بہت بہتر طریقے سے ہوئے ہیں. جس طرح ایک عام تاثر ہے کہ پشتون یا خیبر پختونخوا کے لوگ، خاص کر جو قبائلی اضلاع ہے وہاں کے لوگ تشدد پسند ہے، وہ جمہوریت کو پسند نہیں کرتے. مگر ہم نے اس تمام کیمپین میں دیکھا ہے کہ جس طریقے سے خیبر میں، باجوڑ میں اور ممن میں وہاں کے کینڈیڈیٹس نے، وہاں کے ووٹرز نے، وہاں کے کارکنوں نے ایک الیکشن کیمپین چلائی، ہمیں اس کی تعریف کرنی چاہیے. اور میرے خیال میں نام نہاد جو نیشنل میڈیا ہے اس پر ان کو خصوصی طور پر فوکس بھی کرنا چاہیے تھا کہ جو آئیڈینٹی کا ایشو ہے، یہ شناخت کا ایشو ہے اس ریجن کے حوالے سے، اس میں تھوڑی سی وضاحت کی جائے. آج جن لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے بہت ٹک ٹاک طریقے سے انہوں نے ہینڈل کیا ہے. پولیس کے تقریباً 75,000 جو جوان تھے اور مختلف جو فورسز ہیں ان کے لوگ وہ سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیتے ہوئے دیکھے گئے. کہیں پر بھی کوئی بڑا ناخوشگوار واقعہ یا کشیدگی سامنے نہیں آئی. اس کے علاوہ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ تقریباً 1,26,00,000 رجسٹر ووٹ تھے. اس میں تقریباً کتنے تناسب میں لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے یہ تو بعد میں پتہ چلے گا، اس لیے کہ ابھی رزلٹ آنا شروع ہو گئے ہیں. مگر جو ابھی تک ابتدائی خاکہ ہمارے سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ مختلف علاقوں کے مختلف نتائج آ رہے ہیں. کہیں پر پی ٹی آئی آگے ہے، کہیں پر عوامی نیشنل پارٹی کا اور پی ٹی آئی کا مقابلہ ہے، کہیں پر پیپل پارٹی نے لیڈ لینے کی کوشش کی ہے، کہیں پر جے یو آئی کی امیدوار وہ آگے ہیں. 17 اضلاع کے میئرشپ کی جو انتخابات ہوں گے وہ بہت اہمیت اس حوالے سے بھی ہے کہ اس میں سوابی بھی شامل ہے، اس میں ہری پور بھی شامل ہے، اس میں مردان بھی شامل ہے، اس میں پشاور بھی شامل ہے، اس میں کوہاٹ، اور جس طرح میں نے بتایا بھی کہ 3 قبائلی اضلاع بھی اس میں شامل ہیں. یہ جو چند شہروں کے میں نے نام بتایا ہے، یہاں پر جو بڑے خاندان ہے خیبر پختونخوا کے سیاسی خاندان ہے ان کے خانوادی بھی الیکشن میں حصہ لیتے رہے ہیں. کیا نتائج آتے ہیں وہ تو ابھی قبل از وقت ہے، مگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں پرامن طریقے سے اس میں حصہ لیا ہے. کیا صورتحال بنتی ہے، ہم اپنے نمائندوں سے، اپنے بیورو چیف سے وہاں کے حالات کے تناظر میں یا وہاں پر جو امام کی صورتحال رہی ہے، انتظامات ہوئے ہیں، کون سی پارٹی، کون سے کینڈیڈیٹ آگے ہیں، ان سے بات بھی کریں گے. 2 میرے ساتھ بہت باخبر صحافی بیٹھے ہوئے ہیں اسٹوڈیو میں، ان سے میں آغاز کرنا چاہوں گا. ایک میرے ساتھ بیٹھے ہوئے یاسر حسین. بہت شکریہ یاسر، آپ تشریف لائے ہیں، پورا دن آپ لوگوں نے کام بھی کیا ہے. جس طرح میں نے تمہید میں کہا، سٹارٹ میں بھی کہا کہ 3 قبائلی اضلاع بھی اس میں شامل ہیں، تو اس حوالے سے ہمارے پاس چند ہی ایسے جرنلسٹ ہیں جو کہ ایکسپارٹا کے مختلف سماجی، سیاسی اور انتظامی معاملات پر بہت عبور رکھتے ہیں. اس وقت میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب ان کو جانتے بھی ہیں، ناصر داوڑ صاحب، جن کا تعلق شمالی وزیرستان سے ہے مگر پاکستان کے نامور صحافی رہے ہیں اور ہے. بہت شکریہ ناصر. یاسر، اوورآل کس طرح آپ نے دیکھا اس پوری کیمپین کو؟ اس لیے کہ لگتا تو یہ رہا تھا کہ شاید کہ پولیٹیکل ورکرز یا عام لوگ بلدیاتی الیکشن میں اس طریقے سے پرجوش طریقے سے اس لیے حصہ نہیں لیں گے کہ حکومت 2-3 بار پیچھے ہٹی بھی ہے. پھر تحریک انصاف نے جو ایک سٹانس لیا تھا کہ ہم غیر جماعتی بنیادوں پر کرائیں گے، صرف میئرشپ کی جو ہے نا وہ بنیادی جماعتی بنیادوں پر کرائیں گے، اس سے بھی شاید کہ تحریک انصاف کو اس طریقے سے تیاری کا موقع نہیں ملا. مگر مجموعی طور پر
جب ہم پشاور کی بات کرتے ہیں پروونشل کیپٹل ہے, تو آپ کی اپنی آبزرویشن یا آپ نے جو دیکھا اس کا ایک خلاصہ ہمیں بیان کریں. دیکھیں عقیل صاحب شکریہ, آپ نے موقع دیا. تحریک انصاف میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تیاری تمام جو دیگر پارٹیاں ہیں ان سے زیادہ تھی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اگر یاد ہو تقریباً 6 ماہ قبل پشاور میں جو 92 یونین کونسلز ہیں اور ان کی جو 346 نیبرہڈ ولیج کونسلز ہیں, وہاں پر انہوں نے تنظیم سازی کا عمل شروع کیا. اور وہاں پر انہوں نے یو سیز اور نیبرہڈ ولیج کونسلز کے اس پہ انہوں نے صدور بنائے. آج وہی صدور آج الیکشن بھی لڑ رہے ہیں. تو انہوں نے 6 ماہ پہلے ہی تیاری شروع کر دی تھی. آپ کے اگر نوٹس میں ہو تو انہوں نے کئی علاقوں میں چھوٹے چھوٹے ترقیاتی کاموں کا سلسلہ بھی شروع کر دیا تھا, بلکہ اس میں بڑی تیزی بھی آ گئی ایک ہفتہ پہلے. ہاں بالکل, جہاں پر آئرن ٹاکس کی ضرورت ہے, لائٹس کی ضرورت ہے, ٹرانسفارمر بھیجے گئے ہیں, گلیاں بنوائی گئی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ تحریک انصاف نے اپنی تیاری مکمل کر لی تھی. لیکن تحریک انصاف کو آج اگر ضلع پشاور میں میئر شپ کے لیے اگر کہیں مشکلات کا سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کینڈیڈیٹ. دیکھیں کینڈیڈیٹ ایک اس سے کارکن جو ہیں ان کے, آج میں نے جتنی ڈیوٹی کی صبح سے لے کر ابھی تک, تو ہم نے دیکھا کہ ویسے تحریک انصاف کے کارکن متحرک نہیں تھے اکٹھے, لیکن وہ ان کی سوچ و تصور ایک تو ان کا مائنڈ بن وہ جو اونرشپ لی جاتی ہے وہ ہمیں پشاور میں آج نظر نہیں آئی میئرشپ کے لیے. دوسرا وہ پر امید بھی تھے. اس کی دیکھیں وجہ بھی ہے, میں نے ساتھیوں سے ان سے بات بھی کی تو وہ ان کے ذہن میں ہے کہ ہم 2013 میں بھی الیکشن جیتے ہیں, 2015 کا بلدیاتی الیکشن بھی جیتے ہیں, 2018 میں بھی ہم جیتے ہیں. تو کنٹونمنٹ بورڈ میں بھی تحریک انصاف نے پشاور میں اگرچہ ان کا رزلٹ پشاور میں ایک سیٹ تھا لیکن اوورآل نہیں تھا, مگر وہ صوبے میں بہتر رہی ہے. تو یہی وجہ تھی ان کا ریلیکسیشن تھی. لیکن ہم نے ساتھ میں جب دیکھا اپوزیشن جماعتوں کو, تو پاکستان پیپلز پارٹی کو ہم نے دیکھا, عوامی نیشنل پارٹی کو دیکھا اور جمعیت علماء اسلام کو دیکھا, تو ان کی جو میئر ایون جماعت اسلامی نے بہت اچھی کیمپین کوئی شک نہیں, انہوں نے حالانکہ ان کا تعلق ایک رورل ایریا سے ہے اور یہ میٹروپولیٹن کے تحت یہ میئرشپ کے بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں ایسٹ اینڈ ویسٹ یعنی ٹاؤن 1 اور 3 میں. تو یہ کینٹ ایریا ہے اور شہر کا ایریا ہے, تو یہ بڑے اہم بھی ہے اسی وجہ سے. لیکن ہم نے دیکھا کہ آج اے این پی انتہائی متحرک نظر آئی, بالکل تنظیمی طور پر, اور انہوں نے انتہائی مہذب طریقے سے آج جس طریقے سے مظاہرہ کیا, آج ان کے کارکن جتنے متحرک دکھائی دیے, گھر گھر جا کر انہوں نے ووٹرز کو اپنے ساتھ لے جا کر ووٹ پول کروایا, اور میں سمجھتا ہوں ٹرن آؤٹ بہت اچھا رہا. ایک اتوار کے دن کی وجہ سے بھی لوگ گھروں سے نکلے اور بڑے آرام اور سکون سے نکلے. کئی علاقوں میں تو ووٹرز جو تھے ووٹ ڈالنے سے بھی محروم رہ گئے. اچھا, وہ جو کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن تھے اسی دن بھی آپ نے خیبر نیوز پر ہمارے ساتھ شرکت کر کے تجزیہ کیا تھا. آپ کا کہنا یہ ہے جو آپ نے وزٹ کیا ہے پورے پشاور کو کہ اب کے بار ٹرن آؤٹ اس کے مقابلے میں بہتر ہوگا؟ بہت بہتر تھا. اچھا, بہت بہتر تھا. حالانکہ کینٹونمنٹ بورڈ میں آپ جانتے ہیں کہ یا تو بہت ہی رچ فیملیز ہیں یا جی, تو اس وجہ سے وہاں پر, لیکن یہاں پر آج میں ہم نے دیکھا کہ ہر قسم کا جو طبقہ تھا, چاہے وہ گھروں سے باہر نکلا, انہوں نے ووٹ پول کیا. 6 بیلٹ پیپر پر مشتمل یہ پروسیس تھا, انہوں نے باقاعدہ اس پروسیس کا حصہ لیا. اگرچہ چھوٹے موٹے واقعات سامنے آئے ہیں, اتنے بڑے الیکشن میں تو اتنا نیو جنریشن ہے, لڑکے ہیں, لیکن لوگوں نے دلچسپی کا مظاہرہ بھی کیا. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اب کاؤنٹنگ کا سلسلہ جاری ہے. کہیں پر اب مجھے 2 اطلاعیں آئی ہیں, پلوسے کا پشاور کا جو علاقہ ہے وہاں کے ایک پولنگ سٹیشن میں رضوان بنگش صاحب کی جیت جو ہے وہ آگے جا رہے ہیں, اور 2nd نمبر پر زبیر صاحب جا رہے ہیں, تو جمعیت علماء اسلام. تو اسی طرح یہ چھوٹے چھوٹے پولنگ سٹیشن میں جن کے جہاں پر 1500 2000 وہ ہیں ووٹرز ہیں, وہاں سے چھوٹے چھوٹے. اچھا, یہ رضوان بنگش اور این پی کے کینڈیڈیٹ کا نام کیا ہے؟ این پی کے حاجی شیر رحمان صاحب. ہاں, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی نامزدگی پر دونوں پارٹیوں نے الگ الگ اپنی لیڈرشپ سے احتجاج بھی کیا تھا کہ دونوں ان نون ہے. واقعی اس طرح ہے. اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھ لیں تو ٹھیک ہے کہ زبیر علی اتنا نون نہیں ہے, مگر ان کے والد صاحب بہت بڑی کھلاڑی رہے ہیں, اب بھی ہے, یا آسمان عالمگیر اور کا یا ارباب عالمگیر کا جو بیٹا ہے سابقہ ڈسٹرکٹ ممبر تھے. ہاں, تو وہ بھی ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے. ان کا اپنا ایک اثر رسوخ ہے خاص کر آس پاس کے علاقے میں. یا بیر اللہ صاحب ٹھیک ہے کہ ان کا تعلق کسی بڑے خاندان سے, سیاسی خاندان سے نہیں ہے, مگر بہت اچھے پولیٹیکل ورکر ہیں. تو ان دو, مجھے تو اس طرح لگ رہا ہے کہ اے این پی بظاہر تو اس طرح لگ رہا تھا کہ اے این پی اور پشاور کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ اے این پی اور تحریک انصاف کا, اور یہ دونوں رائیول ہے بھی. سچی بات یہ ہے کہ تو ان دونوں کے بارے میں یہ تاثر کہا تک ٹھیک ہے کہ
کارکنوں میں ان کو وہ مقبولیت حاصل نہیں تھی جو کہ کسی بھی پاپولر کینڈیڈیٹ کے لیے ہونی چاہیے تھی. دیکھیں عقیل صاحب ذرا میں اس کی تھوڑی سی تفصیل پر جاؤں گا. پاکستان تحریک انصاف جب 5 ماہ 6 ماہ قبل جب یہ تنظیم سازی کا کام ہوا تو اس کے بعد 3 نام زیر گردش تھے. آپ کے نوٹس میں ہوگا ارباب محمد علی, سید قاسم علی شاہ اور ظاہر ندیم. اور یہ تینوں پشاور کے ہی ہیں, اور قاسم علی شاہ صاحب نائب ناظم اعلیٰ رہ چکے ہیں, محمد علی ٹاؤن 3 کے ناظم رہ چکے ہیں, اور یہ جانتے ہیں یہاں کے مسائل. اچانک سے ان کے ذہن و گمان میں بھی تھا, اور کہا جاتا ہے کہ کچھ ہمارے جو سینئر پولیٹیشینز ہیں تحریک انصاف کی, ان کی مداخلت بہت زیادہ تھی. حالانکہ میٹرک کے بعد رضوان بنگش صاحب چلے گئے دبئی, اور دبئی سے آسٹریلیا, وہاں پر انہوں نے گریجویشن کی, اس کے بعد MBA انہوں نے کیا, پھر واپس دبئی میں آ گئے. ان کا ابھی بھی زیادہ تر کاروبار باہر ہی ہے. اب آپ نے ان کا منشور, اب دیکھیں کارکنوں کی بات, کارکن آج انتہائی ناراض تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کئی ایسے پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں انہوں نے شاید ووٹ بھی نہ دیا ہو, وہ اتنے ناراض تھے, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ بھئی رضوان بنگش کے ساتھ ان کا مائنڈ سیٹ ویسا ہے نہیں, اگر وقت لگے گا تو اس میں کافی وقت ایک روایتی صوبہ ہے. مثال کے طور پر ہم صوابی کی بات کرتے ہیں, ترک خاندان کینڈیڈیٹ تاہم مردان کی بات کرتے ہیں, ہمت اللہ معیار صاحب اور جو پی ٹی آئی کی امیدوار ہے وہ بھی عوام ہی میں رہے ہیں. اسی طرح کوہاٹ میں بھی جو کینڈیڈیٹ سامنے آئے ہیں, ڈی خان میں جو کینڈیڈیٹ سامنے آئے ہیں, تو اس کے مقابلے میں رضوان بنگش کو وہ عوامی مقبولیت یا کارکنوں میں مقبولیت حاصل بالکل حاصل نہیں. اور اسی طرح عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے, جیسے آپ نے کہا جاتا ہے. وہ آج میں نے سنا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کا میرٹ اس سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں, کہ ان کے پاس پیسے زیادہ ہیں. جی بالکل, اس میں کوئی حالانکہ الیکشن میں پیسے بہت پیسہ ہے, بہت پیسہ ہے, اور وہ ڈونر بھی ہیں. اچھا, وہ ڈونر بھی ہیں. اسی طرح حاجی شیر رحمان, حالانکہ حاجی عمر عوامی نیشنل پارٹی کے لیے ایک انتہائی بہترین کینڈیڈیٹ تھے, اور وہ جانتے بھی, انہوں نے پشاور کے لیے کام بھی کیا ہے. اسی چیز کا کریڈٹ عوامی نیشنل پارٹی سے زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام لے رہی ہے, کہ ان کے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ فیمس نہیں ہیں, ان کو کوئی جانتا نہیں ہے, بلکہ پی ٹی آئی والے تو خود کہتے ہیں یہ ہمارے پیراشوٹر آئے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ اس کا کریڈٹ جو ہے جمعیت علماء اسلام. دیکھیں غلام علی صاحب جو ہیں, آپ بہتر جانتے ہیں, وہ تاجر برادری ان کے ساتھ شانہ بشانہ اس موقع پر کھڑی ہوئی ہے, اور وہ جانتے ہیں ان کا بیٹا ناظم بھی رہا ہے, خود بھی 2005 سے 2008 تک غلام علی ناظم اعلیٰ رہے ہیں. 83 میں وہ کونسلر رہے ہیں, 87 میں وہ میونسپل کارپوریشن کے کونسلر رہے ہیں. تو وہ جانتے ہیں بنیادی یہاں کے مسائل. اور پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہو تو 2005 سے اور 8 تک جب یہ ناظم اعلیٰ تھے, پھر یہ سینٹ کی طرف چلے گئے تھے, تو انہوں نے کافی پشاور کے لیے کام بھی کیا تھا, کیونکہ وہ جانتے ہیں رہنا میں نے پشاور میں. وہ جو ایک لفظ ہے نا کہ الیکشنیئر ہے, الیکشن لڑنا بھی ایک آرٹ ہے. بالکل, اور غلام علی صاحب کو بہت ٹھیک ٹھاک طریقے سے. ناصر بہت شکریہ ایک بار پھر. آپ نے کس طرح دیکھا, آپ بھی گھومتے ہیں, آپ کے پاس رابطے بھی ہوتے ہیں, اوورال پشاور کی بات کرتے, اس کے بعد جو ڈی آئی خان میں ایک واقعہ ہوا ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس لیے کہ آپ اس علاقے پر بہت ٹھیک ٹھاک نظر رکھتے ہیں. ANP کے ایک لیڈر کو جو کہ ضلعی صدر بھی تھا, ان کو شہید کیا گیا ہے. باجوڑ میں واقعہ ہو گیا ہے, ANP کے 2 لوگ شہید ہو گئے ہیں, 3. اس طرح تو نہیں ہے کہ ANP کو ایک بار پھر ٹارگٹ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے, یا یہ محض واقعات ہے, یا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہے, یہ انسیڈنٹلی جو ہے نا یہ سب کچھ ہوا ہے. بہت شکریہ. میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے تو بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے میں اتنا بتا دوں کہ انتہائی اچھے طریقے سے ہر جگہ پر اس کا کمپین اور جس کا لیڈرشپ بننے کا جو ایک پلیٹ فارم ہے, بیسیکلی ہمارا یہی ینگسٹر کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے جو نیکسٹ ہمارے جو قومی سیاسی دائرہ ہے اس میں شامل ہوں گے. تو ایک اچھی بہت اچھے انداز میں ہر جگہ پر کمپین ہوا, بہت بڑی زبردست. ہاں البتہ ڈی خان میں ہم تلخیہ کہہ سکتے ہیں, جیسا کہ علی امین گنڈاپور جس طریقے سے وہ سٹیٹمنٹ دے رہا تھا, جس طریقے سے وہ بیان کر رہا تھا, کنڈی نے جو ہے نا وہ جیسا کہ وہ اپنے پارٹی کے لیے گنڈاپور ہی پر الزام لگایا ہے کہ یہ ان کی کارستانی ہو سکتی ہے فیصل کنڈی صاحب نے. فیصل کنڈی صاحب نے. ہاں میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمام اضلاع میں تحریک طالبان پاکستان جو ایک کلعدم تنظیم ہے وہ دوبارہ متحرک ہو گیا ہے, جو اس سے قبل اس طرح نہیں تھا. آپ میں بتا دوں ایک بار پھر, اور پی ٹی آئی کی نرم گوشہ رکھنے کی وجہ سے وہ منظم ہو رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ علی امین گنڈاپور نے جس طریقے سے کمپین کیا وہ ایک مثال ہے کہ کسی بھی ضلع میں سٹیج پر کوئی بھی لیڈر ایک دوسرے لیڈر کو گالیاں نہیں دے چکے ہیں سوائے ڈی آئی خان کے. اس قسم کی نوبت آئی ہیں, اس قسم کی باتیں آئی ہیں. نہیں, یہ علی امین گنڈاپور جو کہ وفاقی وزیر بھی ہیں,
جو کہ اپنی حرکات کی وجہ سے بڑے مشہور بھی ہیں. اور اس طرح لگ رہا تھا جب وہ کیمپین چلا رہے تھے اور وہ گالیاں دے رہے تھے تو الیکشن کمیشن کدھر تھا؟ الیکشن کمیشن سائلنٹ موڈ پر تھا. اور ہاں ہمیشہ کی طرح وہ سائلنٹ موڈ پر لگا ہوا تھا. اور یہ تمام جس طریقے سے اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے, جس طریقے سے بیانات دے رہے تھے, میں سمجھتا تھا کہ وہ خود شاید کانٹریکٹ لیا ہے کہ پی ٹی آئی کو میں تباہ کر رہا ہوں. اچھا, مجھے ایسا لگ رہا تھا. اور یہ کہ بجوڑ کا جو واقعہ ہے, دہشت گردی کا یہ ہوا واقعہ کیا ہے, اس لیے کہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں پروگرام کے آغاز سے میں اپنے رابطوں میں تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سوسائڈ اٹیک ہے, تو ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ مجھے اتنا, میں آپ کو اتنا بتا دوں, اس سے قبل کہ وہاں پر کوئی سرکاری بندے کا اسٹیٹمنٹ نہیں آیا ہے تو اور کسی نے ذمہ داری بھی قبول نہیں کی ہے. حالانکہ بہت انیشیل سٹیج پر بھی ہے. ہاں, گھنٹے بعد تحریک طالبان پاکستان کے میسیجز آ رہے ہیں واٹس ایپ پر. جب بھی وہ کوئی واقعہ کہیں پر وہ واردات کر رہے ہیں تو اس کی ذمہ داری قبول, بلکہ جہاں پر نہیں کی ہوتی ہے وہاں پر بھی ذمہ داری لیا کرتے تھے. ابھی میرے خیال میں مرکز میں واقعہ ہو گیا تھا تو اس کی ذمہ داری جو ہے نا بیک وقت ٹی ٹی پی نے بھی لیے تھے اور داعش نے بھی اس کی ذمہ داری لی تھی. ہوتا ہے یہ تو اس طرح کا ہوتا ہے. تو ابھی تک کسی بھی تنظیم نے ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. لیکن میں اتنا بتا دوں کہ دہشت گردی کا واقعہ لگ رہا ہے. ہاں, ابھی تک سرکاری سطح پر کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا ہے تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہے کیا, کسی نے رکھا ہے بم یا سوسائڈ اٹیک ہے یا کسی نے بم فٹ کیا ہے یا کوئی. اس کے باوجود کہ وہ اے این پی کا جو لیڈر شیرانی صاحب شہید ہو گئے ہیں, وہ تو ہم قبل از وقت نہیں کہہ سکتے, اس لیے وزیر اعلیٰ صاحب نے اس کا بہت سخت نوٹس لیا ہے. وہاں پر انکوائری انیشیٹ بھی ہوئی ہے. جماعت اسلامی نے اس پر سخت ریئیکشن کا اظہار کیا. میرے خیال میں علی امین گنڈاپور واحد لیڈر ہے جس کے خلاف سب پارٹیوں نے جو ہے نا تحفظات کا اظہار کیا ہے. مگر آپ نے بہت خوبصورت لفظ استعمال کیا کہ الیکشن کمیشن کا رول کیا تھا. مگر اس کے باوجود میں نے سنا ہے کہ جو نچلے الیکشن تھے, میئر شپ کے الیکشن کو تو پوسٹ پون کیا گیا ہے, اس میں لوگوں نے ڈی خان میں ٹھیک ٹھاک طریقے سے ووٹ ڈالا ہے. بالکل ووٹ ڈالا ہے. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ہم آج کرک میں دیکھیں, کرک میں جو دو جنے وہاں پر بھی وہ کیا ہوا ہے, وہاں پر بھی ایسے ہی آپس پارٹیوں کا مسئلہ تھا, جو پارٹی کے جوانوں کا مسئلہ تھا. پی ٹی آئی کے اس طرح جے وائی کے لوگ تھے. تو ابھی جو ایم این اے ہے شاہد خٹک, اسی کے کزن ہے دو جو فوت ہو چکے ہیں, جو دو جاں بحق ہو چکے ہیں. انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. 2-3 زخمی بھی ہیں. اور وہاں پر جہاں پر جس علاقے میں فوت کیا ہو جائے ہیں, جو لوگوں کو قتل کریں, تو وہاں پر تو الیکشن ہو نہیں سکتا. اس طرح اگر ہم دیکھیں تو سب سے جو میں نے آبزرو کیا ہے الیکشن مہم سے لے کر آج تک, جو ہمارے قبائلی اضلاع ہیں 3 جو آپ نے ذکر کیا, وہ میں مثالی رہے ہیں. نہ کمپین میں کسی نے بھی غلط لفظ, اسی پر میں آ رہا ہوں, اسی پر اس لیے ہم نے بات کرنی ہے کہ کیٹو کے علاوہ کوئی بی ٹی وی یہ بات نہیں کرے گا, خیبر نیوز کے علاوہ کوئی بی ٹی وی یہ بات نہیں کرے گا کہ خدا کے بندو آپ جو روزانہ کسی بھی واقعے کے آڑ میں خیبر پختونخوا خاص کر قبائلی علاقہ جات کے ایک واقعے کو پتہ نہیں کس چیز کے ساتھ نتی کر کے ہمیں بدنام کرتے رہو. جو آئیڈینٹیفیکیشن کی میں نے بات کی, آئیڈینٹی کی, شناخت کی, اسی پر آؤں گا کہ سب سے خوبصورت ترین, سب سے پرامن اور سب سے جمہوری کیمپین جو ہے نا وہ قبائلی 3 اضلاع میں جو ہے نا. میرے خیال میں زاہد عثمان ہمارے ساتھ لائن پر ہے, وہاں پہ بہت اچھے رپورٹر ہے. السلام علیکم زاہد. وعلیکم السلام. جی بتائیے آپ اس وقت کدھر ہے اور کیا ہو رہا ہے, اور لوگوں کا اور ووٹرز کا اور پارٹی کارکنوں کا مورال کیا ہے کہاں پر؟ جی بالکل عقیل صاحب, اس وقت ہم جمرود تحصیل کے قدرت شاہ گدر جو علاقہ ہے وہاں کے زنانہ پولنگ اسٹیشن میں موجود ہیں. یہاں پر حالات جو ہیں وہ کافی تھوڑے سے دگڑگو ہیں, کیونکہ لوگ جو ہیں جذباتی ہیں, ہر کوئی الزام لگا رہا ہے دھاندلی کا. لیکن اب نتائج آنا جو ہے ابھی تک باقی ہے, کیونکہ ووٹنگ کا عمل جو ہے میرے خیال میں ابھی تک جاری ہے. یہاں پر بیلٹ پیپر جو تھے وہ عجیب طور پر ختم ہو گئے تھے, حالانکہ جہاں پر جتنے ووٹر ہوتے ہیں عجیب بات ہے, بیلٹ پیپر آتے ہیں. یہاں پر 5 بجے سے پہلے بیلٹ پیپر جو ہے 4 بجے بیلٹ پیپر غائب ہو گئے کہ بیلٹ پیپر کم پڑ گئے ہیں. پھر الیکشن کمیشن کی طرف سے کہا گیا کہ ہم بیلٹ پیپر بھجوا رہے ہیں. تو بیلٹ پیپر بھجوانے کے بعد ابھی تک جو اسکول کے اندر خواتین موجود ہیں وہاں پر ان کی ووٹنگ کی جو کاسٹنگ ہے وہ ابھی تک جاری ہے. اس کے بعد نتائج کا اعلان جو ہے باضابطہ طور پر کیا جائے گا. اگر ضلع خیبر کے حوالے سے میں بات کروں, ضلع خیبر کو 3 تحصیلوں میں تقسیم کیا گیا ہے, لنڈی کوتل, جمرود, اس کے علاوہ باڑہ تحصیل.
5,558 ووٹرز ہیں ضلع خیبر میں، جس میں خواتین کی بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ حیران کن طور پر 2,67,869 خواتین ووٹر ہیں 5 لاکھ میں سے، جس میں سے 3,28,689 مردانہ ووٹرز ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ضلع خیبر کی کل نشستوں کی تعداد کے حوالے سے بات کی جائے تو 1,029 نشستوں میں تقسیم کیا گیا ہے ضلع خیبر کو۔ اور انٹرسٹنگلی ایک دلچسپ بات اور بھی ہے کہ 180 نشستوں پر کسی نے کاغذات تک جمع نہیں کیے۔ 180 نشست جو ہیں وہ بغیر کسی اس کے ضائع ہو گئے ہیں، کیونکہ ابھی تک اس پہ کسی نے کاغذات جمع نہیں کیے۔ آج الیکشن بھی ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ تقریباً 200 لوگ جو ہیں وہ بغیر کسی مقابلے کے پاس ہوئے ہیں مختلف سیٹوں پر، اور 52 امیدوار جو ہیں تحصیل چیئرمین شپ کے لیے مد مقابل ہیں تینوں تحصیل سے۔ اس وقت یعقوب افریدی ہمارے نمائندہ ہے ضلع خیبر سے، جمرود سے، اس سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں، پھر آگے کے قائدین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی آپ بات کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں، پولنگ کا عمل کس طرح رہا، وہ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ جی یعقوب، السلام علیکم۔ السلام علیکم زاہد صاحب، سب سے پہلے تو یہاں پہ جمرود میں تقریباً جو میل ووٹرز ہیں وہ بڑی تعداد میں بڑی جوش و خروش کے ساتھ مطلب وہ نکلے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مطلب ایک تو مطلب موسم بہت زیادہ اچھا تھا، اسی وجہ سے لوگ بہت زیادہ بڑی تعداد میں نکلے آئے تھے، اور انہوں نے بڑی خوشی سے اور جوش و خروش کے ساتھ انہوں نے اپنے ووٹ پول کیا۔ لیکن دوسری طرف یہاں پہ جو فیمل پولنگ سٹیشن ہے اس میں بہت زیادہ افواہیں پھیل گئے تھے کہ پلانے نے یہ کیا، پلانے نے یہ کیا، لیکن ابھی تک اس طرح بہت زیادہ پولنگ سٹیشن ہے کہ اس میں صبح سے ابھی تک تقریباً 20 ووٹ بھی پول نہیں ہوئے، اور ابھی تک ان کے جو پولنگ ہے وہ ابھی سٹاپ کیا ہوا ہے۔ ابھی یہ آپ کو سامنے ہے یہ پولنگ سٹیشن، یہ جمرود گودر والا، کہ صبح سے ابھی تک یہ لوگ کہہ رہے ہیں، ہم تو خود اندر نہیں گئے ہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ صبح سے ابھی تک ان کے جو پولنگ ہے وہ تقریباً سٹاپ ہوا ہے۔ اچھا، کتنے ووٹر ہوں گے اس پولنگ سٹیشن میں؟ اگر دیکھا جائے اتنا علاقہ تو نہیں ہے، بڑا علاقہ، تو ابھی تک ووٹ کاسٹ کیوں نہیں ہوئے؟ ایک تو بیلٹ پیپر کا ایشو آ گیا، اس کے علاوہ پروسیس سلو ہے۔ 1000 سے زیادہ مطلب یہاں کے ووٹرز ہیں، اور یہاں لوگ جو ہے نا بہت اویئر لوگ ہیں، یہاں پہ اس میں بہت زیادہ اویئرنیس ہے، اور یہاں لوگ سمجھتے ہیں، اور یہ لوکل جو باڈی جو الیکشن ہو رہے ہیں یہ تقریباً فرسٹ ٹائم ہے، فاٹک کی تاریخ میں فرسٹ ٹائم ہو رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کو اتنی واقفیت بھی نہیں تھی یہاں اس بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے، لیکن پھر بھی لوگ جوش و خروش سے کے ساتھ مطلب ووٹ پول کر رہے ہیں۔ اور خصوصاً یہاں پہ پہلے یہاں کنسیپٹ نہیں تھی کہ یہاں پہ فیمل لوگ مطلب فیمل وہ ووٹ کاسٹ کرتے تھے، لیکن ابھی جو ہے نا لوگوں میں وہ اویئرنیس آ چکی ہے، یہاں کے لوگ جو ہے نا بڑی خوشی و جوش و جذبے سے۔ اچھا یعقوب، ایک اور بات پوچھنا چاہوں گا جو بہت دلچسپ ہوگی ہمارے ناظرین کے لیے بھی، اور عقیل صاحب اس وقت بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی، اس کے ساتھ جو پینلسٹ بیٹھے ہیں، کتنے خواتین جو ہیں وہ اس الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں؟ تینوں تحصیل سے کتنی خواتین ہیں؟ کوئی خاتون جو ہے وہ الیکشن میں باضابطہ طور پر حصہ لے رہی ہے؟ مطلب یہ کہ امیدوار کی بات کر رہے ہیں، امیدوار بالکل، یہاں تو ہر تحصیل میں، ہر کونسل میں، ہر ویلیج میں خواتین بالکل بھرپور انہوں نے حصہ لیا ہے، لیکن زیادہ علاقوں میں وہ جو ہے نا وہ بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں۔ اس میں زیادہ طور جو لوگ نے فرسٹ ٹائم پہ مطلب فاٹا کی تاریخ میں یہ بلدیاتی انتخاب ہو رہے ہیں، تو اسی وجہ سے مطلب لوگوں کے وہ مطلب فیمل میں زیادہ تر وہ کنسیپٹ۔ آپ سے آخری سوال کرنا چاہوں گا، آپ نے امن و امان کے حوالے سے بات کی کہ امن و امان صورتحال بہتر رہی نسبتاً، بہت زیادہ بہتر ہے اگر دیکھا جائے، فرسٹ ٹائم انتخابات ہو رہے ہیں، لیکن 180 جو نشستیں ہیں یہ خواتین کی نشستیں ہیں جہاں پر انتخابات نہیں ہوئے، یا اور بھی کچھ ہیں مردوں کی نشستوں پہ بھی انتخابات نہیں ہوئے؟ جنرل کونسل، مزدور، یوتھ؟ خیبر لنڈی کوتل کا جو ایریا ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ مطلب وہاں پہ ایک 2 گروپوں کے درمیان مطلب 2 امیدواروں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ بھی ہے، اس میں راکٹ فائر ہوا ہے، لیکن اس میں خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ لیکن اس طرح فیمل میں بہت زیادہ لوگ جو ہے نا، میں نے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ مطلب اب یہاں کے لوگ جو ہے نا بڑے جوش و خروش سے انہوں نے اس بلدیاتی انتخابات میں حصہ لیا، اور فیمل میں بھی زیادہ تقریباً 50% لوگ جو ہے نا فیمل وہ مطلب وہ ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ یعقوب، شکریہ یعقوب افریدی کی باتیں آپ نے عقیل صاحب سنی۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ علاقے کے 2-3 نمائندین موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں وہ صبح سے پولنگ کا عمل دیکھ رہے ہیں، ابھی تک ووٹ کاسٹ کیوں نہیں ہوئے؟ سب سے بڑی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ آپ صبح سے یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو ہم خیبر ٹی وی کا بہت شکر گزار ہے کہ انہوں نے K2 ٹی وی کا بہت شکر گزار ہے کہ انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم ہم کو دے دیا، اور ادھر پہ یہ سردیوں میں ادھر پہ آ دیا۔ ہم صبح سے ادھر پہ بیٹھے ہیں، اور صبح سے صرف میرے خیال میں 100 ووٹ بھی نہیں پول ہوا ہے۔ ایک کینڈیڈیٹ کی ووٹ پول ہوتی ہے، باقی کینڈیڈیٹ کی ووٹ
पुल नहीं होते। इसका मतलब है आप धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं। बिल्कुल धांधली हुआ है, 100 इल्जाम नहीं लगाते हम, 100% ये कह रहे हैं कि धांधली हुआ है, धांधली हुआ है ना। आप क्या सोचते हैं? इधर धांधली भी हुआ है। ये पहले इलेक्शन था पाकिस्तान की तारीख में जिसमें बैलेट पेपर कम हो गए थे, और ये ना अहल हुकूमत की ना अहल इलेक्शन है, और ये तो opposition हम वाले इलेक्शन लग रहे हैं। कमीशन से ये दरख्वास्त कर दे कि इस हल्के की अच्छा, तो सिक्योरिटी सूरत हाल तो मजमूई तौर पर बेहतर रही यहाँ पे? नहीं, सिक्योरिटी भी जो थी ना वो भी नाकिस थी, इंतजामिया भी नाकिस है, यहाँ कोई सहूलत हमें मैसर नहीं। आप क्या इस हवाले से कहना चाहेंगे? روریہ والے خواتا سے ډیره مهرباني ډیره شکر اردو نه پښتو کې ته ویم موږ یې سهار نشته بجو نه زنانه را واستلې دي کله راته چې تاسو زنانه وټ نشته دی کله راته وی چې نه بلډ پیپر ختم دی دو شپه په شپه د سکول والا چې هغه پیسې خسي دي د موږ 100% په ګارانټي ته یو چې دا تندلی شو یو دا پولینګ سټیشن باندې چې کوټ شوی دا موږ نه مانو ٹھیک ہے جی. میں اپنے سچائی کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ آج دنتلی ہو گیا ہے، بہت سے زیادہ دنتلی ہو گیا ہے، کیونکہ ہمارے لوگ ہمارا ووٹ پول نہیں ہوا، ہمارا ووٹ پول نہیں ہوا، بہت یعنی ہمارا جو ہے 10-15 ووٹ بھی نہیں پول ہوا ہے. جو دوسرا انتظامیہ ہے، انتظامیہ نے پیسے لیا ہے اس نے سب. ٹھیک ہے جی بالکل. عقیل صاحب آپ نے لوگوں کی جذبات بھی سننے ان کی باتیں بھی سنیں، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں مجموعی طور پر 52 امیدوار جو ہیں وہ تحصیل چیئرمین شپ کا الیکشن لڑ رہے ہیں، جو سب سے اہم مقابلہ تصور کیا جا رہا ہے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے، جس میں جمرود سے 9، لنڈی کوتل سے 20 اور جو ہیں جی باڑہ سے 23 امیدوار جو ہے وہ میدان میں ہیں. اس کے علاوہ جو ہیں اس کے لیے 385 پولنگ سٹیشن بنائے گئے تھے، مجموعی طور پر 2200 اہلکار جو ہیں لیویز کے وہ تعینات کیے گئے تھے الیکشن کو پرامن طریقے سے انجام تک پہنچانے کے لیے. ایک چھوٹا سا واقعہ، اس کے علاوہ ضلع خیبر کے جو انتخابات ہیں میرے خیال میں نسبتاً بہتر طریقے سے فار دا فرسٹ ٹائم لوگوں نے بردباری کا، صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا. پہلی بار الیکشن ہو رہے ہیں، حالانکہ وہ اس صورتحال سے ان کو ناواقف تصور اگر ہم کریں تو کوئی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ وہ فرسٹ ٹائم اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. 5 بیلٹ پیپر پہ الیکشن لڑنا یا 5 بیلٹ پیپر پہ ووٹ کاسٹ کرنا ایک الگ چیز ہے ان کے لیے. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. میں نے تو بہت انجوائے کیا کہ انہوں نے داندلی کا الزام بھی لگایا، اور یہ ایک الگ بات ہے کہ وہاں پر بیلٹ پیپر جو ہے نا وہ کم ہو گئے. ہوتا ہے میرے خیال میں اتنے بڑے پیمانے پر اتنے لوگ 1 کروڑ کے قریب ووٹ جب ڈالے جائیں گے تو انتظامیہ کے لیے، الیکشن کمیشن کے لیے، سیکیورٹی، مگر جس پر میں بہت زیادہ زور دینا چاہوں گا، پھر آپ نے اس پر بات بھی کرنی ہے، کہ مجموعی طور پر اتنے بڑے الیکشن کی ارینجمنٹس اتنی اچھی تھی کہ مجموعی طور پر امن و امان کی صورتحال اور ٹالرنس لیول جو ہمارے پولیٹیکل ورکرز کا تھا اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. میں لیتا ہوں چھوٹا سا بریک. ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو. خیبر پختونخوا کے 17 اضلاع میں آج بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں. جس طریقے سے خیبر پختونخوا کی پولیٹیکل پارٹیز جس میں تمام پارٹیاں شامل ہیں، خیبر پختونخوا کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں پر کسی ایک پارٹی کی منافلی نہیں ہے. یہ یہاں کے لوگوں کا ڈیموکریٹک ایٹیٹیوڈ ہے کہ یہاں پر تقریباً ہر پارٹی موجود ہے. اور جس طریقے سے الیکشن کمپین ہم نے 2-3 مہینوں میں، خاص کر 1 مہینے میں، دسمبر کے مہینے میں دیکھا ہے، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، خاص کر بالخصوص جو ناصر داؤڑ صاحب نے کہا کہ یا زاہد عثمان اور یعقوب نے کہا بھی کہ خیبر پختونخوا کے جو 7 اضلاع ہے جس کو ہم سابقہ پاٹا کہتے ہیں، وہاں کے 3 اضلاع میں، خیبر میں، ممن میں اور باجوڑ میں الیکشن ہوئے. وہاں پر نہ صرف یہ کہ ریکارڈ تعداد میں کینڈیڈیٹس نے الیکشن میں حصہ لیا، بلکہ خواتین کی بڑی تعداد بھی سامنے آئی، اور وہاں پر لوگوں نے بہت پرامن طریقے سے، بہت جمہوری طریقے سے کیمپین چلائی، جس پر میرے خیال میں ہمارا سو کارڈ نیشنل میڈیا خاموش رہے گا. ابھی تازہ ترین کیا ہے کہ شبلی پراز صاحب پر کسی جگہ پر حملہ ہوا ہے، کوئی اٹیک مٹیک. وفاقی وزیر ابھی وزیر سائنس ہیں. اچھا یہ بھی ایشو ہے نا یہاں پر عمران خان صاحب کی حکومت میں اور صوبائی اور فیڈرل گورنمنٹ میں منسٹر اتنی جلدی چینج ہو جاتے ہیں کہ ہم کبھی یاد رکھنا مشکل یاد پڑھنا بھی مشکل ہے. وفاقی وزیر صاحب کوہاٹ گئے تھے، کوہاٹ سے آ رہے تھے براستہ دردم خیل پشاور، اور دردم خیل میں چونکہ ایسے بھی وہاں پر وہ جو دردم خیل کے لوگ ہیں وہ تمام چیزوں پر خوش نہیں ہیں، اس پورے انضمام پر بھی خوش نہیں ہے، کوئی بھی وہاں پر خوش نہیں ہے. کیونکہ وہاں پر دردم خیل آپ کو پتہ ہے کہ
اسلحے کی مارکیٹ، اسلحے کی فیکٹریاں، وہ تو نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ یار اس کو ڈسٹرب. ان کو پتہ ہے کہ اس کے بعد ان کا جو کاروبار ہے اسلحے کا وہ الگ بات ہے. ہاں تو وہ خراب ہو رہا ہے. بہرحال اس تمام چیز پر خوش نہیں ہے. یہی بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ شاید ان لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھا کے شبلی فراز صاحب کی گاڑی پر پتھراؤ کیا ہے، جس کے نتیجے میں اس کا ایک سیکیورٹی گارڈ اور ان کا ڈرائیور ہے وہ زخمی ہو گئے ہیں، خود وہ محفوظ رہا ہے. بہرحال ایز اے ہول اگر ہم آج دیکھیں تو مجموعی طور پر سب سے زیادہ جمہوریت پسند جو نظر آ رہا ہے وہ پشاور سٹی آ رہا ہے. لیکن یہاں پر ہم نے ثبوت دے دیا کہ ہم بالکل جمہوریت پسند نہیں ہیں. یہاں پر جس طریقے سے ہر پولیس اسٹیشن میں تلخیاں پیدا ہو گئی ہیں، جس طرح کارکن آپس میں گالم گلوچ، میرے خیال میں ناصر یہ جو بلدیاتی الیکشن میں چونکہ ہر برادری کے، ہر محلے کے، ہر گلی کے، ہر گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں، اس میں میرے خیال میں یہ کشیدگی ہوتی رہتی ہے. اور خصوصاً پھر جو ڈسٹرکٹ ہیں وہ ایز اے ہول پشاور سے زیادہ بہتر رہے ہیں. البتہ یہ الگ بات ہے کہ ڈی آئی خان تو اس سے پہلے اچھا وہ 3 ڈسٹرکٹس پر آپ نے اور ہم نے ضرور بات کرنی ہے. جی اس پر بات کرتے ہیں. پھر فدا دل صاحب جو ہے نا بعد میں جنوبی اضلاع کی بات بھی کریں گے، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے. بالکل. مگر اس میں جو ایک ہم جب بات کرتے ہیں مختلف ڈائنامکس ہیں مختلف علاقوں کے، خیبر پختونخوا کی مثال کے طور پر ملکن ڈویژن میں ایم پی بھی ہے، تحریک انصاف تو ہر جگہ پر ہے. میرے خیال میں یہ تحریک انصاف واحد پارٹی ہے، یہ ماننا پڑے گا. خیر ہے تھوڑی سی جو ہے نا یہ گنجائش نکالنی چاہیے کہ خیبر پختونخوا میں ہر جگہ پر اس کا ہولڈ ہے. مگر ایک جو ڈائنامکس کی بات میں کرتا ہوں کہ ہزارہ ڈویژن کا خیبر پختونخوا کی سیاست میں بہت بنیادی کردار رہا ہے ہمیشہ سے، اگرچہ وہ لوٹوں کے لیے بھی مشہور رہا ہے. میں آپ کو بتا دوں آپ کی عمران خان کا جو عمران خان صاحب کا زیادہ فوکس جو ہے نا ملکن ڈویژن، اور ملکن ڈویژن کو تو انہوں نے وزارت اعلیٰ بھی دے دیا ہے. عقیل بھائی میں آپ کو بتا دوں اتنا کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ سلیکٹڈ حکومت ہے، سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے، میں 1 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے ان کے ساتھ میں تسلیم کر لیتا ہوں. لیکن ان سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ 1 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے میری یہ بات سن لیں کہ تحریک انصاف واحد سیاسی جماعت ہے اس وقت ملک میں کہ وہ ووٹر نکال رہے ہیں گھروں سے. بالکل اس میں شک آج بھی اس بلدیاتی انتخابات میں جس طریقے سے وہ ووٹروں کو نکال رہے ہیں تو اس کو ہم دھاندلی نہیں کہہ سکتے ہیں. یہ مجھے لگ رہا ہے. میں مہر سماف سے بھی بات کرنا چاہوں گا. 2 پارٹیاں بہت منظم ہوتی ہے ہر الیکشن میں یا کارکن کو نکالنے میں یا جدید جو سہولیات، ایک جماعت اسلامی اور ایک تحریک انصاف. تو خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی مقبولیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. وہ جو میں ہزارہ ڈویژن کی بات کر رہا تھا تو جو بہت اہم سٹی ہے ہری پور کی بھی اپنی ایک ہسٹری ہے کہ وہاں پر بڑے بہت ہاتھی نما لیڈر جو ہے نا وہاں سے تعلق رکھتے ہیں ہمیشہ سے. تو مہر سماف صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ ہری پور میں کیا صورتحال رہی. اس لیے کہ ہزارہ ڈویژن میں ہمیشہ تحریک انصاف اور مسلم لیگ ان کا ٹاکرا ہوتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. بہت شکریہ مہر، آپ نے پورا دن جو ہے نا مصروف گزارا بھی ہوگا. صرف ہری پور میں الیکشن کیوں ہوا ہے؟ اس لیے کہ وہاں پر تو میرے خیال میں 6-7 ڈسٹرکٹس ہیں، اور جو آپ نے اوورآل ادھر انتظامات دیکھے ہیں، الیکشن کمیشن کے پولیٹیکل پارٹیوں کا رویہ دیکھا ہے، تشدد کی واقعات آپ نے آبزرو کیے ہیں، نوٹ کیے ہیں، اوورآل آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہمیں ہری پور کے بارے میں ڈیٹیل ہمارے پاس ابھی تک آپ کے بغیر نہیں پہنچی ہے. جی مہر. جی عقیل سر کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی سر. بالکل اگر میں ہری پور کی بات کروں تو ہزارہ میں جو ہے پہلا واحد ہری پور ضلع ہے جہاں پر آج بلدیاتی انتخابات ہوئے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر بھی پورا دن بڑی گہما گہمی رہی. تمام پارٹی کے سپورٹران جو ہے بڑا رش دیکھنے کو ملا. تو اسی طرح اگر میں بتاؤں کہ پولنگ اسٹیشن کا وقت 5 بجے تقریباً ختم ہوا. ختم ہونے کے بعد گنتی کے بعد جو ریزلٹس ہے اس میں تھوڑا آپ سے کچھ ریزلٹ جو ہے شیئر کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے یہاں پہ بالکل ہری پور میں اگر میں 3 تحصیلیں ہیں ہری پور کے. ایک تحصیل سٹی یہاں پر ہے، دوسری طرح تحصیل خانپور اور تحصیل غازی. تو یہاں پر جو مقابلے ہو رہے ہیں ابھی تک جو ریزلٹ آئے ہیں اس میں آزاد امیدوار، اگر میں سٹی کی بات کروں پی ٹی آئی کے امیدوار جو ہیں وہ 2nd نمبر پہ، آزاد امیدوار یہاں پر سٹی میں جیت رہے ہیں. اس طرح غازی میں اگر ہم دیکھیں وہاں پر پی ٹی آئی ون کر رہی ہے. تو اس طرح ہمارے پاس تحصیل سٹی پولنگ اسٹیشن نمبر 10 کا جو ریزلٹ ہے یہاں پر پی ٹی آئی کے امیدوار
جو ہے وہاں پر پہلی پوزیشن پہ، اس طرح نون لیگ کے جو ہے وہ سیکنڈ پوزیشن پہ آ رہے ہیں۔ تحصیل غازی میں چیئرمین انتخابات جو ہوا اس میں چرواہی پولنگ اسٹیشن میں GUI فے کے میروائز یوسف زئی نے 262 ووٹ لے کر ابھی تک جو ہے وہ پہلے نمبر پر ہے، اور آزاد امیدوار خیام اسلام 146 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہے۔ اس طرح میں اگر کھلبٹ اسٹیشن تحصیل جو ہری پور تحصیل ہے اس کی بات کروں، یہاں پر سے آزاد امیدوار سمیع اللہ خان 215 ووٹ حاصل کیے ہیں اور پہلے نمبر پر ہے، جبکہ تحریک انصاف کے اختر نواز خان 13 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر اس وقت وہ اس پولیس اسٹیشن سے کامیاب ہوئے ہیں۔ تحصیل غازی کا ایک اور رزلٹ ہمارے پاس ناڑا مزئی کا ہے، جہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ اس اسٹیشن سے یہاں پر GUI فے کے جو امیدوار ہیں وہ پہلے پوزیشن پہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے نمبر پر ہے وہ جو قاسم شاہ نون لیگ کے، وہ اس وقت اس پوزیشن پہ ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ دوسرا رزلٹ ہے ہمارے پاس یہاں پر چورائی پولنگ اسٹیشن کے آزاد امیدوار خیام اسلام غازی میں جو ہے وہ 156 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں۔ اس طرح پولیس اسٹیشن زبیدہ امان غازی بوتھ نمبر 1 کا ایک رزلٹ ہے، وہاں پر بھی آزاد امیدوار خیام اسلام 77 ووٹ لے کر پہلی پوزیشن پر، اور تحریک انصاف کے ملک نبی جو ہے 19 ووٹ لیے ہیں، اور مسلم لیگ نون کے سید قاسم شاہ نے 7 ووٹ لیے ہیں۔ اس طرح اچھا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر آزاد تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کا مقابلہ ہے ابھی تک، جو یہ تو بہت انیشیل سٹیج پر ہے۔ جی اوکے، یہ تو اس طرح لگ رہا ہے وہی بات، مسلم لیگ نون، مگر ہاں PTI، آزاد امیدوار یا جمعیت علماء اسلام۔ ہاں اچھا، یہ میں نے ایک اور بات، وہ مہر نے جو بات کی تحصیل غازی کا، 2-3 تحصیل غازی کے پولنگ اسٹیشن کی انہوں نے بات کی، تو پیر صاحب ارشاد کا تعلق بھی غازی سے ہے، وہ تو نظر نہیں آ رہے وہاں پر جو ان کے ڈیٹیلز ہیں اس کے مطابق آزاد اور تحریک انصاف جو میں سمجھ پایا ہوں، تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس میں آپ نے پشاور کی سیاست پر جو ہے نا آپ کی بہت گہری نظر ہے، بلا مبالغہ، میں ویسے نہیں کہہ رہا ہوں۔ پشاور کے جو ووٹ بینک ہے اس میں بھی تو بعض قبائلی اضلاع کے لوگوں کا بہت بڑا ہولڈ ہے، مثال کے طور پر ممن برادری جو ہے ہمارا قبیلہ ہے، تو وہ ووٹ آپ کو کس طرف جاتا ہوا آج دکھائی دیا؟ اگرچہ جو ابھی تک میرے پاس ڈیٹیلز آ رہی ہے اس کی آپ تصدیق بھی کر لیں اگر آپ کے پاس ہے یا ناصر کے پاس ہے، پیدا دل بھی ہمیں اپڈیٹ کرتا رہے گا، کہ بہت عجیب سی بات ہے، مگر لگ یہ رہا ہے کہ پشاور میں اب تک جو ڈیٹیلز آ رہی ہیں اس کے مطابق مقابلہ GUI فے اور تحریک انصاف کا ہے۔ دیکھیں عقیل صاحب، مومن جو ہے تقریباً 70% حاجی غلام علی صاحب کے بیٹے زبیر کو میں سننا چاہتا ہوں، اور ان کی تو میرے فیملی 50% زرگر آباد اور ان علاقوں میں رہائش پذیر ہیں، اور آدھے جو 30% جو محمد ہمارے بھائی ہیں وہ عوامی نیشنل پارٹی شیر رحمان، سمر بلور کا حلقہ ہے، PK-70 ہے۔ اس وجہ سے دیکھیں غلام علی کے بیٹے زبیر، اور زبیر ایک پشاور شہر کے مطلب رہائشی بھی ہیں، پیدائشی بھی ہیں، میونسپل پبلک اسکول میں انہوں نے تعلیم بھی حاصل کی ہے، اور ساتھ ساتھ مطلب شہر میں رہنے کی وجہ سے ان کے جو دوست احباب اور جو ساتھی ہیں وہ مطلب اس وجہ سے ان کو کریڈٹ جا رہا ہے، اور ساتھ میں ان کے جو والد ہیں ایک بار پھر آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ آپ نے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کی ریمارکس، ان کی بات چیت سنی۔ یہ اس حوالے سے بہت اہم تھا کہ آج جہاں پر خیبر پختونخوا میں اتنا بڑا میگا ایونٹ ہو رہا تھا، شکر ہے کہ وہ ٹھیک طریقے سے ہینڈل کیا گیا، انتظامات کیے گئے بلدیاتی الیکشن کا۔ اسی طریقے سے اسلام آباد میں افغانستان کے بارے میں یا ریجن کے بارے میں، افغانستان میں جو ایک ہیومن کرائسس کا ایشو اٹھا ہے جو کہ بہت ایکسٹریم لیول پر چلا گیا ہے، اس کے حوالے سے بہت بڑی ایونٹ کا انعقاد کیا گیا۔ تمام شرکاء نے اس میں شرکت کی، OIC کے جو وزرائے خارجہ ہے، ڈپٹی وزرائے خارجہ ہے، اور شاہ محمود قریشی صاحب نے اس کی تفصیلات بتائی بھی ہے۔ یہ پاکستان کے لیے اس کی ایک لیڈنگ رول کے حوالے سے ایک اچھا دن تھا۔ اس وقت میں نے اپنے مہمانوں کو ریپلیس کیا ہے، وہ جو بتا رہے تھے کہ پشاور میں جو ابھی مقابلہ جاری ہے، جو ابھی تک ڈیٹیلز آ رہی ہے، اس کے مطابق شاید کہ غیر متوقع
नताइज सामने आ जाए। अभी तक एक आम तस्वुर ये था, कुछ भी हो सकता है, अभी बहुत इनिशियल स्टेज पर हम बात कर रहे हैं, मगर जो डिटेल्स आ रही है उसके मुताबिक इस वक्त तहरीक इंसाफ लीडिंग पोजीशन में है, और उसके बाद लग ये रहा है कि JUI दूसरे नंबर पर आगे आ रही है। उसकी एक वजह, जिस तरह हमारे एक मेहमान ने, यासर ने बताया भी कि यहाँ पर ममन वोट बहुत ज़्यादा है सिटी में, और जो बताया जा रहा था कि ANP और तहरीक इंसाफ का मुकाबला होगा, शायद कि उस तरह ना हो। दो मेहमान मेरे साथ बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। पेशावर कौमी जरगा के चेयरमैन और पेशावर की बिजनेस कमेटी के सरबराह खालिद अयूब साहब, बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आप तशरीफ़ लाए हैं। बहुत बाखबर सहाफ़ी, और तमाम चीज़ों को ख़ास कर इस इलेक्शन को उन्होंने डेली बेसिस पर कवर भी किया है। हमारे बहुत अच्छे दोस्त भाई फिदा दिल साहब भी बैठे हुए। फिदा, बहुत शुक्रिया। आप ही से स्टार्ट लेते हैं, इसलिए कि आज तो जर्नलिस्टों का दिन है। वैसे भी लोगों के डिप्रेशन बढ़ाने में हमारा बहुत बड़ा हाथ है, मगर ये ज़रूरी है कि हम लोगों को मालूमात भी दें। मुझे तो इस तरह लग रहा है, जो डिटेल्स अभी शाह महमूद कुरैशी साहब की उसमें मेरे पास आ रही थी, उसमें तो लग ये रहा है कि एज़ यूजुअल तहरीक इंसाफ, उसकी तो हुकूमत भी है और कैंपेन भी अच्छी चलाई थी, मगर लग ये रहा है कि बाकी पार्टियां काफ़ी पीछे है, और JUI का फैक्टर जो है ना वो भी सामने आ रहा है। उसकी बुनियादी वजह मेरे ख्याल में JUI है या गुलाम अली साहब की शख्सियत और उनके टैक्टिक्स हैं, मगर आपके पास डिटेल्स क्या है? बहुत शुक्रिया अकील साहब। सबसे पहले मैं आपकी आखिरी जो पॉइंट है उसकी मैं बात कर लेता हूँ कि पेशावर में JUI की इतनी ज़्यादा मौजूदगी नहीं है। सही। यहाँ पे अगर है तो हाजी गुलाम अली साहब की शख्सियत है, एक अरसे से वो यहाँ की सियासत कर रहे हैं, सेनेटर रहे हैं, हमेशा लोगों में रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट नाजिम रहे हैं। उनको लोगों की, यहाँ के लोगों की नफ्सियात का भी इल्म है। जहाँ तक नताइज, शुक्र है उनके पास वसाइल भी काफ़ी है और सखी आदमी भी है। ये भी बताया ना, इसमें क्या है, कोई बुराई तो नहीं है। अमेरिका में लोग बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं इलेक्शन में, अगर उन्होंने की है या MP की कैंडिडेट ने की है तो बुराई है भी। वायरल हो रही है जिसमें वो बता रहे हैं कि जी मैंने इस 2 महीनों में 20 करोड़ रुपए खर्च किए। माशाल्लाह। मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये बताया होगा सच बोला है कि झूठ बोला है, लेकिन अब तक जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं, पेशावर मेयर के हवाले से अगर बात करें, 15 पोलिंग स्टेशंस के ये नताइज जो मेरे पास आए हैं, उसमें PTI के रिजवान बंगश ने 1270 वोट लिए हैं। ठीक। दूसरे नंबर पे हैं पीपल्स पार्टी के अरबाब ज़रा खान, 1140 वोट लिए, बहुत करीब है। और तीसरे नंबर पर हैं JUI के जुबैर अली, 1130 वोट, और इसी तरह ये भी करीब है। अवामी नेशनल पार्टी के जो हाजी शेर रहमान साहब हैं, उन्होंने 980 वोट लिए हैं। जमात इस्लामी के बहरुल्ला एडवोकेट साहब ने 410 वोट अभी तक। अच्छा, मतलब वो 3 जो कैंडिडेट्स है उनके दरमियान तो ये तो सख्त मुकाबला है, ये कहा जा सकता है। बिल्कुल। ये एक तो अंदाजे ये थे कि जी यहाँ पर मुकाबला होगा JUI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माबैन। अच्छा। फिर चूंकि रिजवान बंगश साहब एक गैर मारूफ नाम था, जुबैर अली के मुकाबले में या के मुकाबले में, बहरहाल जो भी है, लेकिन तहरीक इंसाफ को 3 चैलेंजेस दरपेश थे, जिसकी बुनियाद पे ये कहा गया कि शायद उसको बहुत ज़्यादा टफ टाइम का सामना करना पड़े। एक तो महंगाई का बहुत बड़ा चैलेंज था, दूसरा यही अपोजिशन सियासी जमातें जो उनके मुखालिफ इलेक्शन लड़ रही थी, और तीसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो खुद अपनी पार्टी के अंदर सही टिकट के मामले पर नाराज़गियाँ थीं, और ठीक ठाक वो हमने फिर मुख्तलिफ इलाकों में देखा भी। ये भी देखा कि जो लोग नाराज़ थे वो जलसों में भी शरीक नजर आए। ये आपको कोई सरप्राइज इसमें नजर आ रहा है पेशावर की बात जब हम करते हैं? सरप्राइज इस हवाले से है कि तहरीक इंसाफ अब तक की जो गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है उसमें आगे आ रही है, बहुत कम है। एक तो यहाँ पे देखें, यहाँ के MNAs तहरीक इंसाफ, वो अलग बात है कि 3 MNAs इस सारे कैंपेन में नजर नहीं आए, उन्होंने आज़ाद उम्मीदवारों को सपोर्ट किया। MPAs इसी तरह इल्ज़ाम लगाया जाता रहा कि जी सरकारी मशीनरी का डिप्टी कमिश्नर पर बहुत इल्ज़ाम। दूसरा अगर आप वोटर हैं, दूसरा अगर आप वोटर हैं तो आप ये भी सोचते हैं कि जी हुकूमत किसकी है, मैं जिस उम्मीदवार को वोट देने जा रहा हूँ
اس نے حکومت میں جا کے بیٹھنا ہے کہ اپوزیشن میں جا کے بیٹھنا زیادہ لوگ حکومت والے ہے. بندے اور کو کچھ ترجیح دیتے ہیں. یہ جو حتمی نتیجہ تو یہ نہیں ہے، غیر حتمی نتیجہ ہے. اور کچھ نتائج ایسے بھی ہیں عقیل صاحب کہ وہ خواہشات کی بنیاد پر کچھ نتائج سامنے آ رہے ہیں. کچھ بدقسمتی سے میڈیا چینلز کے حوالے سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان کی یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ فلاں جماعت جو ہے وہ آگے ہے. یہ جب صورتحال بہت حد تک واضح ہوگی رات گئے تک تو اس میں پتہ چلے گا، پھر حتمی طور پر ہم کہہ سکیں گے کہ اصل مقابلہ تھا کس جماعت کے مابین. ہمیں آپ کی بات کی جو ہے نا وہ وقاص شاہ صاحب نے وہ بھی کر رہے ہیں، مانیٹر کر رہے ہیں. انہوں نے ابھی جو مجھے ڈیٹیلز بتائی ہے پشاور میں 3 پولنگ اسٹیشن کا غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج ہے. ہم اس سے صرف اندازہ لگا سکتے ہیں خالد ایوب صاحب کے ٹرینڈ کیا چل رہا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے اس لیے کہ ابھی بہت انیشل سٹیج ہے. تو انہوں نے پی ٹی آئی کے رضوان بنگش کے بارے میں کہا کہ انہوں نے 388 388 ووٹ لیے ہیں، سب سے آگے ہے. آپ والی بات ہے کہ جے یو آئی کے زبیر علی نے 219 ووٹ لیے ہیں، دوسرے نمبر پر ہے. پی 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 کے ارباب زرق خان 202 ووٹوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے. مطلب یہ ہے کہ مقابلہ سخت ہے، اتنی آسانی سے. مردان کی بھی ہم ڈیٹیلز لیں گے اگر عارف صاحب ہمیں اویلیبل ہے. اچھا، اس لیے کہ مردان بھی بہت اہم ہے اس حوالے سے. میرے خیال میں ثوابی اور پدا ثوابی بھی بہت اہم ہے کہ وہاں پر اسپیکر صاحب پر بڑے سنگین الزامات لگے ہیں اور وہ اسے انکار بھی نہیں کر سکتے. جو آڈیوز لیکس ہوئی ہے آج کل تو لیکس ویڈیو ہے، کچھ ویڈیوز بھی لیک ہوئی ہیں ثوابی سے، آڈیو بھی ہے، اور کچھ اور ترقی فیملی بھی ہے ادھر، مگر ایم پی ادھر بھی سٹرانگ ہے، باقی پارٹیاں بھی. اب تک جو نتائج اور مردان بھی بہت اہم ہے کہ عاطف خان صاحب بھی ہیں، حیدر ہوتی صاحب بھی ہے. عارف ہمارے ساتھ لائن پر ہے. السلام علیکم عارف. وعلیکم السلام سر. بہت شکریہ. آپ یقیناً تک گئے ہوگے مگر ڈیٹیلز دینا اور لینا بہت ضروری بھی ہے. مردان کا اور ثوابی کا آپ نے ضرور بتانا ہے کہ وہاں پر اوورآل سچویشن کیا رہی ہے، انتظامات کس طرح ہوئے، اور اگر چند انیشیل ریزلٹس آ گئے ہیں تو ہمارے ساتھ شیئر کریں ضرور. بالکل سر، آج جو بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے جو پروسیس تھی وہ تو پوری 5 بجے تک ہو گئی ہے. ابھی ریزلٹ کا سلسلہ وہ شروع ہے. مردان میں سچویشن کچھ اس طرح تھی کہ آج صبح سے جو ٹرن آؤٹ تھی بہت کم تھی، لوگوں کا اتنا ہجوم نہیں تھا. سردی میں تھوڑی سی کمی کی وجہ سے لوگوں کا ہجوم نظر میں آیا، لیکن وہاں پہ لوگوں نے اتنی دلچسپی نہیں لی جو اور الیکشن میں ہوتے ہیں. تو یہاں پہ میل اور فیمیل کے اگر اس نظر سے ہم دیکھ لیں تو فیمیل کی جو الیکشن ووٹ کاسٹ تھی وہ بھی بہت کم تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ میل لوگوں کا بھی وہاں پہ ان کا الیکشن یا ووٹ میں حصہ لینا بھی اتنا نہیں تھا. یہاں پہ 3 تحصیل مردان میں ٹوٹل 5 تحصیلیں، اور اس میں میئرشپ کے لیے مختلف سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ساتھ آزاد کے لوگوں نے کینڈیڈیٹ میں اس میں حصہ لیا تھا. اب بھی مختلف واقعات بھی کچھ اس طرح پیش آئے تھے کہ کچھ ہائی فائرنگ یا پولنگ بوتھ نہ ہونے کے باعث بھی، انتظامات اچھے نہ ہونے کے باعث، ٹریننگ نہ دینے کے باعث کچھ معاملات جو حالات تھے وہ سامنے آئے تھے. کچھ مختلف پولنگ اسٹیشن بند تھے جس کی وجہ سے انتظامیہ آ گئی وہاں پہ، اور جو کینڈیڈیٹ تھے ان کے کارکنوں کے مابین ہاتھاپائی اور یہ لڑائی جھگڑے بھی ہوئے تھے. تو وہاں پہ انتظامیہ نے اس میں دلچسپی لے کر ان کو تو رفع دفع کر دیا، اور جو ٹائم ان کو دیا تھا ان کو بھی انہوں نے نوٹ کر لی. اس کے علاوہ جو مردان میں 2 جو کسان سیٹ پر جو الیکشن ہونی تھی وہاں پہ جو ان کو انتخابی نشان دیا تھا صفائی میں وہ غلط نشان الاٹ کیا گیا تھا. اس وجہ سے گجرگڑی اور یونین کونسل بارام کلی میں ان کو ریٹرننگ افسر نے ان کو ملتوی کر دیا، اور بعد میں اس کا اعلان کیا جائے گا. اس کے علاوہ الیکشن کمیشن سیکرٹری عمیر حمید صاحب انہوں نے بھی مردان کا دورہ کیا. اس موقع پر ڈی آئی جی مردان، کمشنر مردان، ڈی سی اور ڈی پی او بھی ان کے ہمراہ تھے. انہوں نے مختلف اسٹیشن کا دورہ کیا. اس کے علاوہ انہوں نے بالکل یہ تو عارف یہ بتائے کہ وہاں پر ابھی تک جو آپ کے پاس یا آپ کی ٹیم کے پاس اگر ڈیٹیلز آ رہی ہے تو ٹرینڈ کیا رہا ہے، کون سی پارٹی؟ اس لیے کہ حیدر ہوتی صاحب بھی ادھر ہے، عاطف خان صاحب بھی ہے، ظاہر شاہ تورو صاحب بھی ہے. مردان تو پشاور کے بعد دوسرا بڑا مرکز ہے، اور ثوابی کے بارے میں بھی بتایا کہ ثوابی بھی بہت اہم مرکز رہا ہے. بالکل جی، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. آپ جو ان آفیشیل ریزلٹس آ رہے ہیں مختلف پولنگ بوتھ کی وغیرہ کے، زیادہ تر اگر ہم اس کو اس نظر سے دیکھ لیں تو اس میں جو کینڈیڈیٹ تحصیل میئر کے لیے انہوں نے حصہ لیا تھا اس میں
عوامی نیشنل پارٹی کے کچھ جگہوں پہ ان کی لیڈ ہے، بعض جگہوں پہ جو جمعیت اسلام کے ان کی لیڈ ہے، بعض جگہوں پہ جو جماعت اسلامی کے. تو ان حوالے سے اگر ہم دیکھ لیں تو یہ ریزلٹ تو انآفیشلی آ رہی ہے، لیکن یہ بھی مختلف پولنگ بوتھ کی آ رہی ہے، کچھ خواتین کی، کچھ میل سے. لیکن جو پورا ریزلٹ ہے وہ تو بعد میں یہ ریزلٹ سامنے آ جائے گی. لیکن ابھی تک کچھ جو ریزلٹ انآفیشل آئی ہے اس میں عوامی نیشنل پارٹی تھوڑی سی سیر پیرست ہے، اور کچھ جگہوں میں کچھ اور جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ ہے. اور اس کے علاوہ جو آپ نے تحصیل رزلٹ اور ثوابی کے حوالے سے جو بات کی تو وہاں پہ بھی مختلف، اگر ہم تحصیلی رزلٹ کی بات کر لیں وہ شہرام ترقی ان کی آلریڈی حلقہ بھی ہے، تو اس میں غیر سرکاری اور غیر نتائج 40 پولنگ اسٹیشن کے نتائج کے عوامی نیشنل پارٹی کے غلام حقانی نے 7355 ووٹ حاصل کر کے پہلے نمبر پر، اور پاکستان تحریک انصاف بلند اقبال نے 4100 ووٹ حاصل کر کے دوسرے نمبر. اس طرح جمعیت علماء اسلام کے مولانا مومن شاہ نے 2283 ووٹ حاصل کر کے تیسرے نمبر پہ. ثوابی یہیں پہ تحصیل ثوابی گورنمنٹ ہائی اسکول مانیری پایا کے غیر سرکاری جو نتائج ہے، ثوابی این سی کے اکمل خان نے 177 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر، اور ثوابی مسلم کے نواز 62 نمبر پہ لیے. اس طرح تحصیلی ثوابی گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج جیدہ کا خیر رسمی وغیر سرکاری نتائج ثوابی جو یو آئی کے نور اسلام 61 ووٹ. اوکے ثوابی میں بھی جے او آئی کے ووٹر ہیں. یہ آپ نے جو آپ کا مطالعہ ہے پشاور کے لیے، آپ کی خدمات بھی ہے، آپ بہت سی چیزوں پر ابھی آپ نے قومی جرگہ بنائے بھی ہے. ایک تو یہ ہے کہ پشاور کے مسائل تو حل ہوتے نظر نہیں آ رہے، اس کے باوجود کہ مثال کے طور پر یہ ایک تاثر جو ہے نا وہ پیدا، اس پر بات بھی کر لے گا کہ بھائی اگر تحریک انصاف کے لوگ کیمپین چلاتے ہیں تو ان سے یہ تو پوچھا جا سکتا ہے نا، لوگوں نے پوچھا بھی ہے کہ بھائی آپ لوگوں کی صوبائی حکومت بھی ہے، مرکزی حکومت بھی ہے، تو آپ نے اگر یہ مسائل حل کرنے تھے تو اس کے لیے بلدیاتی الیکشن میں جانے کی کیا ضرورت. یہ ایک نیگیٹو، ایک اس کو ایک اہم نقطہ ہے. تو پشاور میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو عام لوگوں نے یا کینڈیڈیٹس نے یا حکومتوں نے یا پارٹیوں نے جو لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ اگر ہم جیت گئے تو سب مسائل حل ہو جائیں گے، پشاور کے سب سے بڑے مسائل 2-3 وہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ اور یہ کہ آپ اس طرح تو نہیں سمجھ رہے کہ یہ اگلے الیکشن پر بھی اس کے نتائج اثر انداز ہوگی؟ پھر آپ نے بھی بات کرنی ہے کہ پارٹیوں کی مقبولیت کا یا پاپولیرٹی کا جو ہے نا اندازہ بھی ہم لگانے میں کامیاب ہوں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا اور آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بنیادی 2 باتیں جو بالکل اہم ہے وہ یہ ہے کہ آیا جو سسٹمیٹک اپروچ ہے الیکشن میں یا اور مطلب جو گورننس کے حوالے سے یا ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے جو ڈیلیوری کے حوالے سے بات ہوتی ہے، مطلب ہے کہ وہ سنسیریٹی بیسڈ ہے یا انجینئرڈ ہے. اگر آپ کا پورا معاملہ یہ ہے کہ اسٹیٹ کا ایک نقطۂ نظر ہے اور پبلک کا دوسرا اور وہ آپس میں میچ نہیں ہو رہے، تو پھر اس طرح کی ایشوز جو ہے نا، جس طرح آپ نے کہا کہ ڈی سیز اور اے سیز اور ان چیزوں میں انوالو رہے، پولیس بھی اس میں انوالو رہی، بہت زیادہ ایلیگیشن لگی. میں ان کو قصوروار ٹھہراتا نہیں ہوں. اصل میں جو اصل قصور ہے وہ یہ ہے کہ جو حکومت چلا رہے ہوتے ہیں، بالکل اصل اہمیت جو ان کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، جو ان کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، ایگزیکٹلی یہ بنیادی چیز ہے. دیکھو پشاور ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے. یہاں کے میئر کا مطلب یہ ہے کہ مطلب ہی از پیرلل ٹو دا سی ایم، یعنی سی ایم کے اور میئر کے، پشاور کا جو میئر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پورے صوبے کے جتنے بھی اہم آفیسز ہیں وہ آپ کے پشاور میں ہے. تو مطلب ہے کہ پشاور کو جس نے مائیگریشن ہوئی ہے خاص کر ایکسپارٹا سے پشاور اس وقت. یہ میں اس لیے اس کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں تاکہ پولیٹیکل اپروچ کو لوگ سمجھ سکے. مثال کے طور پر امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا تو وہ افغانستان کا ذکر تو نہیں کرتے، وہ تو کابل کا ذکر کرتے ہیں، اور اس نے کابل پہ، اسی لیے پشاور. صحیح. اب یہاں پر جو بنیادی مسائل ہیں وہ یہ ہے، جیت تک کوئی بھی ہے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے اور نہ اس میں دلچسپی ہے، کیونکہ یہ چیزیں نیچرل نہیں ہے، یہ ان ایون ہے، یہ انجینئرڈ ہے، یہ غلط ہے. اور ہم جب ڈکلیریشن دیتے تو ہم پبلک کا سٹانس اٹھا کے ایک بات کرتے ہیں، یہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں اور یہ اچھا نہیں ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ، اس کے سسٹم کے ساتھ. اب سلسلہ یہ ہے کہ پشاور کو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، اب حکومت کی پرسیپشن یہ ہے کہ بی آر ٹی بڑی خوبصورت ہے، اور ٹھیک ہے اگر آپ سینٹرل میڈیا پہ کھڑے ہو جائیں اوپر سے دیکھ لیں تو آپ کو بی آر ٹی بالکل تھرو نظر آئے گی، اس میں 1 سیکنڈ کی پشاور کے ٹریفک کی حالت ناقابل اصلاح ہو گئی ہے. جی یہ آپ سینٹرل ٹریک پہ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے رائٹ اور لیفٹ پہ اگر آپ دیکھیں
तो एक मुसीबत है, दिलाजारी है और तकलीफ है, और दरमियान में अभी इन्होंने कैटाइज भी लगा ली। ये जो हमारे फार्म मेरे ख्याल में जब तक ये BRT मौजूद रहेगी हम इसको अभी तो उखाड़ भी नहीं सकते ना, तो ये तोड़ फोड़ का सिलसिला जो है ये तो जारी रहेगा। दूसरी बात जो है ना हमारे बल्दिये का है, आपका पेशावर गंदा है, और आप अगर यूरोप और जर्मनी में चले जाए ना तो फिर उसकी मिसाल तो मत दिया करें। नहीं, मैं इस तरह नहीं, मैं आपको मैं पोटेंशियल की बात कर रहा हूं। पोटेंशियल ये है कि अगर वो देखेंगे तो वो कहेंगे कि ये कितने बेवकूफ लोग हैं, इनके पास इतना कीमती रॉ मटेरियल है जिससे हम गैस, बिजली, यूरिया बना सकते हैं, ये लोग जाया कर रहे हैं। क्या मतलब गंद, फजूल, वेस्ट, ठीक है ना। अब इसी वेस्ट को अगर आप उठा ले, मैं आपको बताता हूं कि आप यानी रिप्रोसेसिंग प्लांट और इस किस्म की चीजें जो ये सफाई के इसको, अच्छा मेरी इत्तलात ये है, इस पर आपने बात करनी है, मेरी इत्तलात ये है कि PDA ने चंद और इदारों, मुतालिका इदारों के साथ 2 साल पहले चंद एग्रीमेंट्स की थी, और उस पर जो है ना काफ़ी बजट जो है ना वो ज़ाया भी हो गया है कि चंद प्लांट्स लगाने हैं पेशावर के मज़ाफ़ात में, मगर वो लगे नहीं। हाँ, अब कहने का मकसद ये है कि अगर ये पेशावर की, ये नीट एंड क्लीन पेशावर की, क्लीन एंड ग्रीन पेशावर की बात कर रहे हैं ना, आपको याद है कि ये आइडिया भी 2010 में हमारे कारवान तहरीक ने शुरू किया था, जब हमने क्लीन एंड ग्रीन पेशावर का। दूसरा ये गंदगी क्या है, तीसरा मसला क्या है, टाइम मेरे पास कम है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि यहाँ पर अनसर्टेनिटी है, जो PTI उसमें मतलब है कि लीडिंग रोल पे है, वो ये है कि जब से इनकी सूबाई हुकूमत आई है तो इनको इसने पेशावर को बहुत डिस्टर्ब कर दिया, इनके ताजरों का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब ताजर बिजनेस जो है ना उसको बिल्कुल जमीन पे लगा दिया। आप ये देखिए प्रॉपर्टी का बिजनेस इसने उठा दिया, मतलब नीचे कर दिया। अब इसमें यह है कि लोग अर्न नहीं कर सकते कि भाई हम किस तरह घर की रोजी, अनसर्टेनिटी है, यानी गैर यकीनी फिजा है इसको। तो ये बुनियादी चीज है। जब ट्रस्ट डेफिसिट आ जाए, जब आप में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की बात हो, जब आप डिलीवर नहीं कर सकते हो, ये डिसेंट्रलाइजेशन का ये इसका मतलब क्या है? अमली तौर पर ये मुमकिन नहीं हो सकेगा। एग्जैक्टली। देखो एक बात मैं आपको बस बात बिल्कुल खत्म। वो जो है कुरैशी साहब ने हमारा टाइम लिया, वो भी जरूरत है। जी एक बात, एक नुकता मैं ये कहता हूँ कि गवर्नेंस ऐसी चीज है कि जब उसमें फेलोवर आ जाए तो आदमी चीजों को डिसेंट्रलाइज करना चाहता है। डिसेंट्रलाइजेशन का मेरे पास 10 करोड़ रुपए हैं और मैं उसको तकसीम को तो उसको लाख में तकसीम कर दो, फिर हजारों में तकसीम कर दो। तरीकाकार ठीक नहीं, इसलिए आपने जो है ना कौमी जरगे भी बनाए। कौमी जरगा आखिरी कोई बात हो तो बता दे, सारी वो टाइम बिल्कुल खत्म है। आखिरी बात तो यही है कि जी बनू में भी गैर मुतवक्का तौर पर रिजल्ट जो है वो PTI के हक में है। अच्छा। और नौशेरा में परवेज खटक साहब के हक में है। अच्छा। तो अब तक के जो नताइज सामने आ रहे हैं, पेशावर, नौशेरा, बनू और DA खान का एक मुकाबला था, वो तो मुलतवी हो चुका है वहाँ पे। मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि ब्रेक लेना है। अच्छा फिर तो मैं थोड़ा सा परेशान हो गया हूँ, देखते हैं ब्रेक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। मुझे सारा लग रहा था कि प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया है, आपको आपकी तरफ फिर आता हूँ, मगर इलेक्शन के रिजल्ट जो है ना, आपने बताया कि बनू, पेशावर, जी बनू, पेशावर, मेरे पास सवाबी का भी आ गया है, उधर भी लीडिंग पोजीशन बनू। अगर मैं आपको बताऊं अकील साहब के 45 पोलिंग स्टेशंस का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आया है और तहसील कौंसिल के मेयरशिप के उम्मीदवार हैं तहरीक इंसाफ के इकबाल जदून, उन्होंने अब तक हासिल किए हैं 9663 वोट। ये तो क्लियर होने वाला है। अच्छा। और उनके मुकाबले में JUI के इरफान दुरानी, जो अकरम दुरानी साहब के दामाद भी हैं, चचाजाद भाई भी हैं, उन्होंने 6053 वोट हासिल मुकाबला किया है काफ़ी। हाँ। और इसी तरह दिलचस्प मुकाबला जो नौशेरा में हुआ है, 2 चचाजाद भाइयों के माबेन हुआ है, 2 भाइयों के माबेन हुआ है। और यहाँ पर 210 पोलिंग स्टेशंस में से 22 पोलिंग स्टेशंस का गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इसहाक खटक, वल्द परवेज खटक 4014 वोट लिए हैं। ओके। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहद खटक, वल्द लियाकत खटक ने 1566 वोट, 1566 वोट। फर्क कितना है अभी? 4014 और 1566। तीसरे नंबर पर JUI के मुफ्ती हाकिम अली हकानी हैं, उन्होंने 1383 वोट हासिल। वो लाटेन वाले किधर गए? वो फिर नाराज होंगे मुझसे, मगर लाटेन तो हमें कोई फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा। अच्छा, ये आपने बनू की बात की, फिर आपकी बात बहुत सीरियस है कि हम उसको लार्जर पिक्चर में देखते, उसकी तरफ आते हैं। जुनूबी अजला पर भी बात होनी चाहिए। फजल करीम जो हमारे ब्यूरो चीफ है कोहाट के, वो लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम फजल। वालेकुम सलाम वकील साहब, कैसे हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया। बताइए कोहाट में और हंगू में माहौल किस तरह रहा?
وہاں پر بھی کافی اہم لیڈر ہے، مثال کے طور پر ضیاء اللہ بنگش صاحب بھی ہے تحریک انصاف کے، چند اور پارٹیوں کے اہم لوگ بھی ہیں. تو مجموعی طور پر آپ ہمیں ڈیٹیلز بتا دیں کہ وہاں پر انتظامات کس طرح رہے، اور اگر ابھی تک آپ کے پاس ڈیٹیلز آ گئی ہے تاکہ ہم تھوڑا سا خاکہ پیش کرنے میں یا بنانے میں کامیاب ہو جائے، تو کون لیڈنگ پوزیشن میں ہے؟ بالکل سر، بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے آج کا ایک اہم دن تھا اور حساس دن بھی تھا. جنوبی اضلاع کے مختلف علاقوں کوہاٹ، کرک، بنو اور درادم خیل میں فائرنگ اور دیگر ناخوشگوار واقعات کے دوران افراد جان بحق اور زخمی بھی ہو چکے ہیں. تاہم پولنگ کا عمل ختم ہونے کے بعد غیر حتمی نتائج مختلف پولنگ اسٹیشن سے شروع ہو چکے ہیں. اگر میں بات کروں کوہاٹ کی تو یہاں پر پولنگ کا عمل 5 بجے کے بعد بھی جاری رہا. اب تک نتائج کے مطابق آزاد امیدوار شفیع جان سب سے آگے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جیت کا پہرا کس کو جاتا ہے. اب اگر میں بات کوہاٹ میں انضمام شدہ تحصیلدار ادم خیل کی تو وہاں پر انضمام مخالف تحریک نے متحد پولنگ اسٹیشن میں توڑ پھوڑ کر کے تمام نتائج اور بیلٹ باکس کو آگ لگا کر خاک کر دیا ہے. یہ کس تنظیم نے یہ کیا ہے؟ کس تنظیم نے یہ جو انضمام مخالف تحریک ہے اس نے یہ وہاں پر جو پولنگ اسٹیشن تھے ان پر حملہ کیا اور اس میں تمام جو بیلٹ باکس تھے جو عملہ تھا ان کو باہر نکال کر آرڈر کو باہر نکال کر تمام پولیس اسٹیشن کو آگ لگا کر وہاں پر توڑ پھوڑ کیا. اور اس کے بعد شبلی فراز نے وہاں کا دورہ کیا. شبلی فراز کی گاڑی پر پھر انہوں نے پتھراؤ کیا، جبکہ وہ بھی وہاں سے ان کی گارڈ کو بھی شبلی فراز کی جو گارڈ تھے وہ بھی زخمی ہو چکے ہیں، لیکن شبلی فراز اس میں بچ گئے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر میں بات کوہاٹ کی تو کوہاٹ میں بھی یہاں پر کافی واقعات ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ بنو میں بھی فائرنگ ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک جو ریزلٹ اس میں یہ بھی بتاتے چلوں کہ جو آزاد امیدوار ہیں ہنگو میں ہیں یا کوہاٹ میں ہیں یا دیگر جنوبی اضلاع کے ضلع ہیں ان میں آزاد امیدوار لیڈ پر ہیں. اچھا، یہ ضرور بتائیے کہ شبلی فراز صاحب کہاں گئے تھے، کہاں سے آ رہے تھے؟ یہ پشاور سے کوہاٹ جا رہے تھے، کوہاٹ سے پشاور آ رہے تھے. ان کو پراپرلی جس جگہ پر نشانہ بنایا گیا، شکر ہے کہ وہ بچ گئے ہیں، وہ جگہ کون سی ہے؟ دیکھیے عقیل صاحب، یہ زرغور خیل علاقہ ہے ادم خیل کا. وہاں پر جب یہ معاملات خراب ہو گئے تو اس کے بعد وہاں پر شبلی فراز یہاں پر کے جو جن ہیں ان سے ملنے آ رہے تھے تاکہ جرگے کے ذریعے ان کے ساتھ بات چیت کر لے اور یہ جو معاملہ شروع ہو چکا ہے حل کر دے. لیکن وہاں پر جو یہ انضمام خلاف جو تحریک ہے ان کے لوگ وہاں پر انتہائی بے قابو ہو چکے تھے. پاک آرمی اور اس کے علاوہ جو مقامی پولیس ہے وہ بھی پہنچ چکی تھی، لیکن وہ انہوں نے ایک ہی بات نہ سنی اور وہ اس کی جو گاڑی تھی وہ پشاور سے درادم خیل آ رہے تھے تو اس کی گاڑی پر پتھراؤ کر کے وہاں سے وہ پھر چلے گئے. اس میں یہ اطلاعات بھی ہے کہ اس کے ساتھ جو گارڈ تھے وہ شدید زخمی ہو چکے ہیں پتھراؤ سے، جبکہ وہ ابھی محفوظ جگہ پر پہنچ چکے ہیں. انضمام کے خلاف یہ مخالف تحریک ہے، یہ نہیں چاہتے کہ یہاں پر ووٹنگ ہو جائے اور یہاں پر یہ جو ووٹنگ کا جو سلسلہ ہے یہ اس طرح چل سکے. اسی لیے ان لوگوں نے احتجاج کیا، مزاحمت بھی کی. بہت شکریہ جی. وہ آپ کی بات رہ گئی تھی. پشاور کی ہم بات کرتے ہیں، ہمارا چہرہ ہے. اس پشاور نے بہت زخم بھی کھائے ہیں، تقریباً 100 سے زیادہ اٹیکس اس پر ہوئے ہیں وار آن ٹیرر کے دوران، ٹیررزم کے دوران. آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ اس تاثر میں کہاں تک تعلق ہے یا کہاں تک اس میں سچائی ہے کہ جو باہر کی چیف منسٹرز آتے ہیں، مثال کے طور پر اس وقت ہمارے سوات کے چیف منسٹر ہے، اس سے پہلے نوشہرہ کے تھے، اس سے پہلے مردان کے تھے، اس سے پہلے بنو کے تھے، ابھی ریسنٹ پاس پہ ہم بات، اس سے پہلے پشاور کو. اس کی ایک بنیادی وجہ شاید یہ ہے پشاور کی ترقی نہ ہونے کی یا اس پر توجہ نہ دینے کی کہ ہمارے چیف منسٹرز ڈسٹرکٹ سے، باہر کے ڈسٹرکٹ سے آتے ہیں. یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ پشاور کی تاریخ کو بھی اگر آپ دیکھ لیں تو پشاور میں ایک ٹرینڈ جاری ہے کہ جہاں پر ایک پارٹی اگر ایک مرتبہ جیت جائے تو دوبارہ وہ نہیں جیتتی. اچھا، یہ تقریباً گزشتہ 20-25 سال سے اگر آپ دیکھیں تو یہی ٹرینڈ آ رہا ہے. اور ہمیشہ سے یہ لوگ، چونکہ یہ میٹروپولیٹن سٹی ہے تو یہ اور لوگوں پہ، یہاں پر دیکھو ممند لوگ یہاں پر آباد ہے، تو آپ باجوڑ کے لوگ آباد ہیں. دوسرے ابھی وزیرستان کے لوگ تو یہ ترخہ گیری کے جو دور تھا اس سے نکل کے یہاں پر کافی لوگ آ چکے ہیں. اب یہ ہے کہ اس بدقسمتی ہے کہ یہاں کی پلاننگ نہیں ہے. اب اس کو ہم بلدیاتی الیکشن کہتے ہیں.
لیکن صرف بلدیاتی کے سبجیکٹ پہ ان کے ان بڑوں سے پتہ ہے، ان کو الف بے کا بھی پتہ نہیں ہے. دیکھو بلکہ میں نے چند لوگوں سے پوچھا فدا اس پر تبصرہ بھی کرنے گیا کہ لوکل باڈیز ایکٹ کیا ہے، تو ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے. دیکھو اصل میں یہ تو آپ نے بڑی ڈیٹیل اور انٹلیکچوئل بات کی. میں اس کو اس سرسری چیز پہ کہ بھئی اس ادارے کا مقصد کیا ہے. آپ کی پشاور کی صفائی، اس کی مینٹیننس، اس کے جتنے بھی انتظامات ہیں، اس کے روڈز ہیں، اس کے ماسٹر پلان ہے، اس میں اگر کوئی آدمی آپ کو 20-30 سال میں ماسٹر پلان نہیں دے سکتا، ڈسپائٹ دیٹ کہ ایک دو ادارے پانی کی قلت کا بھی سامنا ہے، پانی کا مسئلہ تو ہے بالکل. پانی کی قلت پہ یہ جو ہمارے غلام علی صاحب تھے اس کے دور میں ان کو ہم نے ایک آئیڈیا دیا تھا اور اس پہ اس نے کام کیا تھا کہ ورسک ڈیم سے میں نے ان کو یہ بھی مشورہ دیا تھا کہ آپ باڑا واٹر کو ریزرو کر لیں اور پورے پشاور کو ٹینکس فری، یعنی اس پہ یہ ٹینکیاں وغیرہ نہیں ہوں گی اور نہ اس پہ خرچہ آئے گا، پیسوں پر کوئی کام نہیں ہوگا، کوئی زیرو. تو ان کی پرائیورٹیز غلط ہیں. فدا اگر چند مزید ڈیٹیلز ہے اس لیے کہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے تو ہم آپ کی موجودگی سے فائدہ میں آپ کو وکیل صاحب بار بار یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہم غیر حتمی یہ بہت انیشل سٹیج پر ہے، مگر ٹرینڈ کا پتہ تو چل جاتا ہے. یہ کچھ خواہشات کی بنیاد پر بھی یہ نتائج ہو سکتے ہیں. حتمی نتیجے کا انتظار کرنا پڑے گا. اور آپ نے یہاں پہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کی بات کی. امیدواروں کو یہ نہیں تھا پتا کہ ایک ووٹر کو نہیں تھا پتا کہ کتنی پرچیاں اس کے ہاتھ میں ہوں گی، اور خود امیدواروں کو نہیں تھا پتا، بہت کمپلیکیٹڈ سسٹم بھی سیاسی جماعتوں کو نہیں تھا. مگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں، میں پھر آپ سے اجازت چاہوں گا اپنے دیکھنے والوں سے بھی، ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی پارٹی کو واضح اکثریت تو صوبے کے لیول پر 17 اضلاع میں نہیں ملے گی. کھچڑی بنے گی، چوچوں کا مربع بنے گا. تو ایک نقطہ میں بتانا چاہتا ہوں. ابھی جو حقائق ہے وہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ وہاں پر ایک جرگہ ہو رہا تھا اور اس میں ہمارے جو منسٹر صاحب، سینیٹر صاحب، کیا نام ہے، شبلی فراز صاحب، وہ وہاں پر جا رہے تھے جرگے کے سامنے. تو جرگہ جو ریالٹی ہے، جرگے نے ان کو ریجیکٹ کر دیا. اب اس ریجیکٹڈ لوگوں کو اگر آپ سامنے پوز کریں گے کہ نہیں یہ اصل لوگ ہیں، تو یہ تصادم تو فیوچر میں بھی آ سکتا ہے. یہ تو بتائیں، مگر اوورآل جو ہے نا مجموعی طور پر نہیں، لیکن ہم اس طرف جا رہے ہیں اور ہمیں اس قسم کے صورتحال کو اس کو پریکٹس کر کے ہی ہم ایک ڈیموکریٹک بیہیویئر پر جو ہے اس پر بھی جائیں گے. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. آپ کو مزید بھی بلائیں گے کہ پشاور کے مسائل پر آپ کی بہت شکریہ فدا، آپ تشریف لائے ہیں. ایک بات بہت واضح ہے، وہ یہ ہے کہ مجموعی طور پر الیکشن بہت بہتر ہوئے ہیں اور بعض نقائص تھے، بعض کمپلیکیشنز تھی، بعض کمپلینٹس ہے، چند لوگوں کی اموات ہوئی ہے، چند اٹیکس ہوئے ہیں. مگر اگر ہم امیدواروں کے تعداد کو دیکھ لیں تو اس حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ مجموعی طور پر اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے، ایک تو یہ کہ کافی بہتر انتظامات، پولیٹیکل میچیورٹی کا ہم نے مظاہرہ دیکھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی پارٹی کو لگ یہ رہے کہ 17 اضلاع میں جو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں ایک پارٹی لیڈنگ پوزیشن پر نہیں آئے گی، مختلف علاقوں سے مختلف قسم کی رزلٹ آئیں گے. اور اس کے علاوہ دوسرے خبر یہ ہے کہ شاید کہ دوسرے مرحلے میں جو باقی اضلاع ہے وہاں پر مارچ میں الیکشن ہوں گے. مگر ایک نقطہ جس پر میں ضرور فوکس کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ 3 جو قبائلی اضلاع میں الیکشن ہوئے ہیں وہاں پر امن و امان کی صورتحال اور پولیٹیکل میچیورٹی کی صورتحال پشاور سے بھی بہتر رہی ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.